جی ویورس، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم، جو کہ کافی سارے لوگوں کو اس کا انتظار تھا کہ کس طرح وہ اپلائی کریں گے، اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا. تو اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ بتاؤں گا کہ کیا آپ نے کون سے ڈاکومنٹ جمع کرانے ہیں، اپلائی کا طریقہ کار کیا ہے، کون سا پورٹل آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کی اسکیم کا مقصد کیا ہے، اس کے علاوہ کون سے لوگ اس میں اہل ہوں گے، زمین کی تفصیل کیا ہوگی، درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا. مطلب سٹارٹ سے اینڈ تک آپ کو اس ویڈیو میں آپ بتاؤں گا. تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو یہ اسکیم ہے، اس اسکیم کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. تو میں نے اس کو ٹائپ کر کے بھی لکھا ہوا ہے آپ کی آسانی کے لیے. اس اسکیم کا مقصد بے زمین غریب افراد کو کاشتکاری کے لیے سرکاری زمین لیز یعنی کرائے پر دینا ہے، تاکہ دیہاتی علاقوں میں غربت کا خاتمہ ہو سکے. تو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات کریں تو اس میں کون کون سے لوگ اہل ہیں. اس اسکیم میں وہ لوگ درخواست دے سکتے ہیں جو بے زمین ہو، جن کے پاس اپنی کوئی زرعی زمین نہ ہو، رہائشی پلاٹ اگر زمین نہیں ہے، صرف لوگ ایک رہائشی مکان ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 10 مرلے تک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مقامی رہائشی یعنی درخواست گزار اسی علاقے کا مستقل رہائشی ہو جہاں پر وہ زمین واقع ہے. خاندان کی حد کی بات کریں تو اس میں ایک خاندان یعنی میاں بیوی اور غیر شادی شدہ بچے صرف ایک لاٹ کے اہل ہوں گے. تو اس میں کون کون اہل ہیں؟ سرکاری ملازمین، وفاقی یا صوبائی اور ان کے زیر کفالت افراد. اس میں کون اہل نہیں ہے؟ سوری، اس کا وہ افراد جنہیں پہلے کبھی حکومت کی طرف سے کوئی زمین یا لیز ملی ہو تو وہ بھی اس میں اہل نہیں ہے. اس کے علاوہ زمین کی تفصیل اور کرائے کی بات کریں کہ کتنا کرایہ ہوگا. رقبہ ایک شخص کو زیادہ سے زیادہ 5 ایکڑ تک زرعی زمین مل سکتی ہے. لیز کی مدت کی بات کریں تو اس میں یہ زمین 10 سال کے لیے لیز پر دی جائے گی. اس کے علاوہ اگر کرائے کی بات کریں، زمین کا کرایہ انتہائی کم یعنی صرف 100 روپے فی ایکڑ سالانہ رکھا گیا. بہت یعنی ایسے سمجھے کہ بالکل مفتی ہے. اس کے علاوہ درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو درخواست دینے کے لیے آپ کے پاس 2 طریقہ کار ہیں. آپ اسسٹنٹ کمشنر زمین کی فہرست شیڈول دفتر میں اور آن لائن جاری کرے گا. مطلب کہ آپ اسے آن لائن پورٹل کے تھرو بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور بائی ہینڈ مینول طریقے سے بھی آپ اسسٹنٹ کمشنر آفس میں جا کر بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ناموں کا انتخاب کمپیوٹرائز قرآن اندازی کے لیے کیا یعنی بیلٹنگ کے تھرو آپ کی جو سلیکشن ہے وہ ہوگی. تو اس میں ضروری شرائط دیکھ لیتے ہیں جی. صرف کاشتکاری زمین صرف اور صرف کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوگی، وہاں کوئی پکی عمارت یا گھر بنانے کی اجازت نہیں ہوگی. کرائے کی ادائیگی پہلے سال کا کرایہ قبضہ ملنے کے 30 دن کے اندر اور باقی سالوں کا کرایہ ہر سال 15 جنوری تک جمع کرانا ہوگا. ملکیتی حقوق، زمین کی ملکیت حکومت کی ہی رہے گی. لیز پر لینے والا اسے آگے فروخت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی کو کرائے پر دے سکتا ہے. کاشت کی پابندی، اگر لیز ملنے کے 1 سال کے اندر کاشت شروع نہ کی گئی تو لیز منسوخ کر دی جائے گی. نگرانی کی بات کریں تو اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں ایک کمیٹی ہر 6 ماہ بعد زمین کا معائنہ کرے گی تاکہ دیکھا جا سکے گا شرائط پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں. اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے. یہ میں آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن ہے جس کا میں نے آپ کو آسان الفاظ میں ہی سمجھا دیا. یہ سارا کچھ وہی لکھا ہوا ہے جو اس میں ہے، تو آسان الفاظ میں نے آپ کو اردو میں وہ سمجھا دیا. یہ سارا کچھ وہی نوٹیفیکیشن ہے. اس کے علاوہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس میں آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے. اپلائی کرنے کے لیے آپ جائیں گے، یہ ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ AKAR یہ آپ URL دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ ٹائپ کریں گے .pulse.gop.pk. یہ کرنے کے بعد اگر آپ کا آلریڈی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ نے سب سے پہلے شناختی کارڈ لکھنا ہے اور پاسورڈ لکھ کے آپ نے لاگ ان کر دینا ہے. تو اگر آپ فرسٹ ٹائم اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ نیچے بٹن شو ہو رہا ہے رجسٹر کریں، آپ نے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے. شناختی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے. یہاں پہ موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ نے اس کو پورا نام لکھنا ہے یہاں پہ. تو اس کو آپ 2 ویو بھی دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ اسے انگلش میں آسانی کے ساتھ لکھنا چاہیں تو آپ اسے انگلش سلیکٹ کر لیں گے. اگر آپ کو اردو آسانی سے آتی ہے تو آپ اردو سلیکٹ کر لیں گے. وہ آپ نے اپنے اکارڈنگ اسے سلیکٹ کر لینا ہے. یہاں پہ اپنا نام سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اپنا جو بھی ڈویژن ہو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے. اپنا ڈسٹرکٹ ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے
اس کی تحصیل سلیکٹ کرنی ہے، تحصیل سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کا جو بھی موضوع ہوگا وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. فار ایگزامپل میں یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے OTP بھیجے والے بٹن پہ جب آپ کلک کریں گے، جو بھی آپ کا رجسٹرڈ موبائل ہوگا ID کارڈ نمبر پہ، اس پہ آپ کے 6 ہندسوں کا ایک OTP جنریٹ ہوگا. وہ میسج آپ کے موبائل نمبر پہ آئے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، وہ 6 ہندسوں والا OTP یہاں پہ پٹ کرنا ہے. پٹ کرنے کے بعد آپ نے جاری رکھیں، اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا مطلب وہ OTP پٹ ہو جائے گا. اور اس کے بعد اس طرح آپ کو ایک ونڈو شو ہوگی. اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنا جو بھی پاسورڈ ہے وہ جنریٹ کرنا ہے. جو بھی آپ اپنا پاسورڈ لکھنا چاہیں وہ اپنے پورٹل کے لیے رکھ سکتے ہیں. تو آپ نے 2 بار اسے ٹائپ کرنا ہے، ایک بار ادھر لکھیں گے اور اس کے بعد ادھر لکھیں گے. یہ لکھنے کے بعد آپ نے جاری رکھنے والے بٹن پہ جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک آپشن شو ہوگا کہ آپ کی جو رجسٹریشن ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ اگلے مراحل، یعنی اب آپ کو بتایا رہا ہے کہ جو پروسیس ہے آگے، اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں گے، تمام مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ اپنی پروفائل مکمل کریں گے، منظوری کے بعد درخواست جمع کرائیں گے. اس کے بعد تحصیل اسکروٹنی کمیٹی کی منظوری کا انتظار کریں گے. یہ آپ نے پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے جاری رکھنے والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے. تو اس کے بعد آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا آپ کو ایک ونڈو شو ہوگی. تو میں آپ کو اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ رجسٹر کر کے دکھا دیتا ہوں. تو میں لاگ ان والے بٹن پہ کلک کروں گا کیونکہ میں آلریڈی پہلے اکاؤنٹ بنا چکا ہوں. یہاں پہ میں اپنا ID کارڈ نمبر لکھوں گا. آپ نے اپنا ID کارڈ لکھنا ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پاسورڈ لکھنا ہے. یہ لکھنے کے بعد آپ نے لاگ ان والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے. تو لاگ ان کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح جو بھی ڈیش بورڈ ہے وہ آپ کا شو ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کو لکھا ہوگا السلام علیکم، آپ کا نام لکھا ہوگا، اپنی زمین کی لیز کی درخواست کو ٹریک اور منظم کریں یہ لکھا ہوگا. اس کے بعد آپ کے پاس یہ 4 آپشن شو ہو رہے ہوں گے. ایک فرسٹ ہے آپ کے پاس ڈیش بورڈ کا، دوسرا ہے آپ کے پاس پروفائل کا، تیسرا ہے آپ کی درخواست کا، اور فورتھ ہے آپ کے پاس درخواست کا شیڈول کا. تو ون بائی ون اسے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے ڈیش بورڈ پہ کلک کرنا ہے. تو اس میں آپ کے پاس درخواست دہندہ ابھی شروع نہیں ہوئی. درخواست کی حیثیت یہاں پہ آ رہا ہے کہ ابھی شروع نہیں کی. اس کے بعد درخواست کی آخری تاریخ بعد میں اعلان کیا گیا کیونکہ اس کا جو شیڈول ہے یہ ابھی پروسیس ہے. ابھی شیڈول آ جائے گا کہ لاسٹ ڈیٹ اس کی کیا ہے. یہ پورٹل پہ اپڈیٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ شو ہو جائے گی کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے یہ اپنی جو انسٹرکشن ہے وہ پڑھ لینی ہے، یہ سارا کچھ. اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو اپنا کام کرنا ہے، اپنی جو پروفائل ہے وہ آپ نے اپڈیٹ کرنی ہے. اس کے اوپر آپ کلک کریں گے، یہاں پہ آپ کا نام آ جائے گا. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی ولدیت لکھ دینی ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جو میعاد ختم ہونے کی تاریخ آپ نے لکھی ہے، مطلب آپ کی جو شناختی کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ آپ نے لکھنی ہے. اس کے بعد یہاں سے آپ نے جنس سلیکٹ کرنی ہے، تو آپ نے ڈیٹ آف برتھ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی جو تصویر ہے وہ آپ نے سیو کر لینی ہے اپنے سسٹم میں اور یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ موبائل نمبر آلریڈی لکھا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ نے ای میل لکھنی ہے. ای میل لکھنے کے بعد آپ کو میں دکھا دیتا ہوں آپ کیا کام کرتے ہیں. وہ آپ نے پیشہ لکھنا ہے، اپنا رہائشی ایڈریس لکھنا ہے، مستقل پتہ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے جو بھی ضلع تحصیل ہو آپ کی وہ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے. وہ آلریڈی سلیکٹ ہوگی جب آپ اپنے اکاؤنٹ بنائیں گے. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شناختی کارڈ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. آپ نے فرنٹ سائڈ اپلوڈ کرنی ہے، بیک سائڈ اپلوڈ کرنی ہے. اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنا جو ڈومیسائل ہے وہ آپ نے مطلب اپلوڈ کر کے یہاں پہ سیو کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، درخواست اس پہ کلک کریں گے تو جو آپ کی درخواست ہے وہ آپ کی تحصیل شو ہو جائے گی. کیونکہ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ جلد اس پہ اپڈیٹ آ جائے گی. آپ کی تحصیل کے جو مواضعات ہیں وہ شو ہوں گے. اس کے بعد آپ نے یہ حلف نامہ ہے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے اچھے سے. اس کو جب آپ نے یہاں پہ ساروں پہ آپ نے چیک کر دینا ہے اور آپ نے اپنی جو درخواست ہے اسے آپ نے سبمٹ کر دینا ہے. جب آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کی جب پوری ہو جائے تو اس میں لیز کی شرائط بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیز کی مدت ہے 10 سال ہے. لاٹ سائز جو ہے میکسیمم آپ کو 5 ایکڑ دی جائے گی. وہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کا مقصد کیا ہے، آپ صرف ایگریکلچر پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. لیز فیس پالیسی کے مطابق ہوگی جو آپ کو بتائی گئی ہے کہ 100 فی ایکڑ ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ یہ ساری انفارمیشن اچھے طریقے سے پڑھ لی ہے. اس کے بعد آپ نے جو آپ کی درخواست ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی جو درخواست ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی. تو اس کا درخواست کا جو شیڈول ہے وہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. تو یہ طریقہ کار تھا کہ آپ کس طرح آپ نے اپنی جو پروفائل ہے اپڈیٹ کرنی ہے، آپ نے کس طرح اکاؤنٹ بنانا ہے اور اس کے لیے آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے.